السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ، دعوت و تبلیغ کی آج ہماری کلاس نمبر 13 ہے۔ 12ویں کلاس کے اندر میں نے آپ کے سامنے شرک کے باب کو شروع کیا، جس میں نے شرک کی تعریف آپ کو بتائی، حکم بتایا، شرک کے نقصانات بتائے، شرک کی قسمیں بتائیں، اور اس کے بعد جب شرک کی 2 قسمیں بتائیں تو شرک اکبر، اس کی الگ سے قسمیں میں نے آپ کو 3 بتائیں کہ شرک ہوتا ہے کبھی ربوبیت کے اندر، کبھی الوہیت کے اندر، اور کبھی اسماء اور صفات کے اندر۔ کئی طرح کا شرک آج ہمارے سماج کے اندر پایا جاتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں، شرک کرنے کے باوجود بھی، جبکہ ان کی زبانوں کے اندر، ان کے معاملات کے اندر، ان کے جملوں کے اندر، سینٹنسز کے اندر کنٹینیو شرک والی باتیں پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو مسلمان گردانتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں۔ جس کی کچھ مثالیں اگر میں کہوں، یا آپ چاہیں تو سوال کی شکل میں لکھ سکتے ہیں، مختار کل کون ہے؟ مختار کل کون ہے؟ ہمارے یہاں پر کچھ مسلمان یہ جملہ اللہ کے علاوہ غیروں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک شرک ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی اور کو مختار کل، یعنی ہر چیز کا مالک قرار دیں۔ مختار مطلب ہوتا ہے اختیار رکھنے والا، مالک، اور یہ حق کس کا ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کا۔ تو مختار کل کون ہے؟ مختار کل صرف اللہ رب العالمین ہے۔ دلیل سورہ مائدہ آیت نمبر 17، اللہ رب العالمین کا فرمان، قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن المریم وانہ ومن فی الارض جمیعا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ بتائیے، کیا اللہ کے سوا کوئی اور اس بات کا مالک ہے کہ اللہ اگر اس زمین میں سارے لوگوں کو، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ بن مریم کو مارنے کا بھی ارادہ کر لے، تو کوئی اور ہے جو اس بات کا اختیار رکھے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ اسپیشلی نصارہ سے بات چیت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے مالک؟ اگر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ بن مریم یا زمین میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو مارنے کا ارادہ کر لے، تو کیا کوئی اور ہے جو اللہ کے ارادے کو ختم کر سکے؟ کوئی اور مختار ہے؟ کوئی اور مالک ہے؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کائنات کا اختیار، اس کائنات کا مالک، اس کائنات کا ساری چیزوں کا اختیار رکھنے والا اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اسی کو مختار کل مانا جائے، اسی کو مختار قرار دیا جائے، اسی کو اختیار رکھنے والا قرار دیا جائے۔ پر افسوس، مسلمانوں کی جماعتوں کے اندر نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ غیروں کو بھی مختار مانتے ہیں، مختار کل کے الفاظ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ زندہ ہوں، چاہے دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں، ان کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کائنات کا اختیار یا ملکیت یا ملک یا بادشاہت رکھنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اگر میں اس ایک پوائنٹ پر چاہوں تو 10 20 دلیلیں آپ کو بتا سکتا ہوں، پر میں ایک دلیل اس لیے بتاتا ہوں تاکہ بات آپ کو یاد رکھنا آسان ہو جائے اور دوسرے تک پہنچانا آسان ہو جائے۔ نمبر 2، مشکل کشا کون ہے؟ کہ جب بندہ مشکلوں کے اندر ہو، پریشانیوں کے اندر گھر جائے، نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آئے، چاروں طرف مشکلات اسے گھیر لیں، تو کون ہے مشکل کشا؟ مشکل کشا مطلب مشکلوں سے نکالنے والا کون ہے؟ وہ صرف اللہ رب العالمین ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 13، اللہ رب العالمین کا فرمان، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، کہ تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو، مطلب اپنی مشکلوں میں، اپنی تکلیفوں میں، اپنی پریشانیوں کے اندر تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو، وہ کھجور کی گٹلی پر جو چھلکا ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اللہ نے دیکھیے مثال کتنی باریک دی۔ کھجور نہیں بولا، کھجور کی گٹلی کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے، ایک چھلکا ہوتا ہے، باریک سی جھلی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو نا، وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں، یعنی کھجور کی گٹلی کے اوپر جو جھلی ہوتی ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے۔
وہ مشکل کشا نہیں ہے، وہ مشکلوں کو ہٹا نہیں سکتے ہیں. مشکلیں ہٹانے کا اختیار اگر کسی کے پاس ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں جو مشکلوں کو دور کر سکے. مشکل کشا اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے. دلیل نمبر 2 اسی پوائنٹ کی، قل للہ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، سورہ یونس آیت نمبر 44. یہاں پر اللہ رب العالمین اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ آپ کہیے کہ میں تو اپنے نفس کے لیے بھی اچھے اور برے کا مالک نہیں ہوں. یعنی اللہ کے نبی آپ لوگوں کو یہ بتائیے کہ میں تو اپنی ذات کے لیے بھی اچھے اور برے کا مالک نہیں ہوں سوائے اس کے جو اللہ چاہے. یعنی اچھا برا کرنا، مشکلوں کو ہٹانا، تکلیفوں کو ہٹانا، یہ صرف اللہ کا اختیار ہے. میں تو اپنے نفس کے لیے بھی طاقت نہیں رکھتا کہ مشکلوں کو ہٹا سکوں، پریشانیوں کو ہٹا سکوں، بھلائیاں لا سکوں یا برائیوں سے دور بھاگ سکوں. یہ میرا اختیار نہیں ہے، یہ میری طاقت نہیں ہے. یہ طاقت صرف اللہ رب العالمین کی ہے. اس کے سوا کسی کے پاس یہ طاقت اور قوت نہیں ہے کہ مشکلوں کو دور کر سکے. سوچئے، مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے بعد کس کس کو اپنا مشکل کشا بناتا ہے؟ فلاں دینے والے، فلاں مشکل کشا، فلاں ہٹانے والے. یہاں تک کہ باقاعدہ گاڑیوں کے اوپر لکھا جاتا ہے کہ فلاں فلاں غریب نواز ہیں، وہ غریبوں کو نوازنے والے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتوں میں صاف طور پر کلیئر الفاظ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر مشکل کشا اس کائنات کے اندر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی مشکلوں کو ہٹانے والا نہیں ہے. نمبر 3، بندوں کی خبر رکھنے والا کون ہے؟ بندوں کی خبر رکھنے والا کون ہے؟ آج آپ نے سنا ہوگا نا، ہمارے یہاں بہت سارے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم یہاں بیٹھے رہیں وہ تو ہماری سن لیتے ہیں، ہم یہاں بیٹھے رہیں وہ تو وہاں سے ہی ہماری مشکلیں دور کر دیتے ہیں، وہ تو ہماری خبر رکھتے ہیں، وہ تو اپنے پیروں اور مرشدوں کی یعنی اپنے مریدوں کی خبر رکھتے ہیں. کیسے کیسے عقیدے لوگ رکھتے ہیں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے بارے میں. تو اس لیے میں صرف یہ 3-4 چیزیں جو مشہور ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بندوں کی خبر رکھنے والا کون ہے. تو وہ صرف اللہ رب العالمین ہے جو اپنے بندوں کی خبر رکھتا ہے. اس کا بندہ دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر رہے، زمین پر رہے، سمندر میں رہے، اندھیروں میں رہے، چاہے اجالوں میں رہے، وہ صرف ایک ذات ہے جو اپنے بندوں کی خبر رکھتا ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 30 اللہ تعالیٰ کا فرمان، اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، کہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو اپنے بندوں کے بارے میں خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا ہے. وہ صرف اللہ کی ذات. بھئی بندہ محتاج ہوتا ہے، بندے کو انفارمیشن دینا پڑتی ہے. جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ فلاں فلاں یہ کر رہا ہے، اس کے گھر میں یہ چل رہا ہے، اس کے پاس یہ مشکل چل رہی ہے، آپ جا کر اس کی مشکل دور کر دو گے. یعنی بندہ محتاج ہے، جتنا اس کو بتایا جائے اس کو اتنا ہی پتا ہوتا ہے. پر اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں. وہ خالق کائنات، وہ مالک ارض و سما، وہ ساری کائنات کا مالک اس بات کی طاقت اور قوت رکھتا ہے کہ اپنے بندوں کی خبر رکھے. اسے کسی بتانے والے کی ضرورت نہیں، اسے کسی خبر دینے والے کی ضرورت نہیں. وہ رب تو وہ ہے جو اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر اگر کالی چینٹی بھی چلتی ہے تو چلنے کو دیکھتا بھی ہے اور آواز کو سنتا بھی ہے. تو اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا کون؟ صرف اللہ رب العالمین. بھئی ٹھیک ہے، بندہ کوئی رکھ سکتا ہے خبر، پر لمیٹڈ، جتنا بتایا جائے اتنا، جتنا دیکھ پائے اتنا، جتنا سنا دیا جائے اتنا، اور جس کے بارے میں بتا دیا جائے اتنا. پر اللہ کی خاصیت یہ ہے کہ اسے کسی بتانے والے کی ضرورت نہیں. اور اس کائنات کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں اللہ سب کی خبر رکھنے والا ہے. اور کیوں نہ ہو، جبکہ وہ ہمارے قریب ہے، جبکہ وہ ہمارے قریب ہے. اسی پوائنٹ کی دوسری دلیل سورہ بقرہ آیت نمبر 186 اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. سورہ بقرہ آیت نمبر 186. پوائنٹ نمبر 3 کی دوسری دلیل کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی سنیے، جب آپ سے میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرے، جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے تو اسے یہ بتائیے انی قریب، میں اپنے بندے کے قریب ہوں. اور قریب ہونے کا مطلب کیا؟ یہ خود اللہ رب العالمین نے بتا دیا. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب مجھے پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تو چاہیے کہ یہ لوگ مجھے پکاریں، چاہیے کہ یہ لوگ مجھ پر ایمان رکھیں، شاید کہ ہدایت کے راستے پر آ جائیں. بتائیے نا، اس کے بعد کون سی آیت کی آپ کو ضرورت ہے؟ اس کے بعد کس بتانے والے کی ضرورت ہے کہ آپ اللہ کے بارے میں یہ نہ مانیں کہ وہ اپنے بندوں کی خبر رکھتا ہے؟ ارے خبر کیوں نہیں رکھے گا جبکہ وہ بندوں کے قریب ہے، ایک ہی وقت میں سب کے قریب ہے، ایک ہی وقت میں سب کو جاننے والا ہے، ایک ہی وقت میں سارے عالم کی خبر رکھنے والا ہے. اور یہ طاقت صرف اللہ رب العالمین کی ہے، کسی مخلوق کی یہ طاقت نہیں کہ وہ ایک ہی وقت میں سب کی خبر رکھ سکے. وہ صرف اللہ رب العالمین ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بندوں کے قریب ہے. تعجب ہوتا ہے نا مسلمانوں پر کہ اللہ اسے کہہ رہا ہے میں قریب، اور وہ کہہ رہا ہے اللہ میں تجھے نہیں پکاروں گا، وہاں سے جا کر تجھے پکاروں گا، وہ تجھ تک میری دعائیں پہنچائیں گے، وہ تجھ تک میری مرادیں پہنچائیں گے. ارے اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، اور بندہ کہہ رہا ہے اللہ میں تجھ سے نہیں مانگوں گا، میں تو وہاں جا کر تجھ سے مانگوں گا. اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا، اس سے کم عقل کون ہوگا کہ اللہ کہہ رہا ہے میں بندوں کی خبر رکھنے والا ان کے قریب ہوں، اور بندہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ تو قریب ہے پر میں تجھ سے نہیں مانگوں گا، میں تو فلاں فلاں جگہ جاؤں گا اور وہاں سے تجھ سے مانگوں گا. تعجب ہے انسان پر، تعجب ہے مسلمان پر کہ اس نے اپنے عقیدے کو کتنا زیادہ خراب کر رکھا ہے. نمبر 4، عالم الغیب کون ہے؟ عالم الغیب کون ہے؟ یعنی جو چیزیں نظروں میں نظر نہ آئے، جو ہمیں دکھے نہیں، اس کو جاننے والا کون ہے؟ تو عالم الغیب صرف اللہ رب العالمین ہے. عالم الغیب صرف اللہ رب العالمین ہے. دلیل سورہ نمل آیت نمبر 65. سورہ نمل آیت نمبر 65. اللہ رب العالمین کا فرمان، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. کہہ دیجئے کہ اس آسمان اور زمین میں جو بھی ہیں وہ غیب کے جاننے والے نہیں ہیں سوائے اللہ کے، یعنی اللہ ہی غیب کا جاننے والا ہے. اور یہ لوگ اس بات کو سمجھ نہیں رہے کہ یہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے، یعنی انہیں پتہ نہیں موت کب آئے گی، انہیں پتہ نہیں زندگی کب ملے گی، انہیں پتہ نہیں کب تک دنیا میں زندہ رہیں گے. اس چیز کا اختیار اگر کسی کے پاس ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اس کے سوا کوئی غیب کا جاننے والا نہیں ہے. وہ صرف اکیلا غیب کا جاننے والا ہے، وہی غیب کی کنجیاں رکھنے والا ہے، وہی غیب کی خبر رکھنے والا ہے. اللہ رب العالمین کے سوا کوئی بھی غیب کا جاننے والا نہیں ہے. اب یہاں ایک سوال ہوگا، بھئی آپ نے یہ جان لیا کہ غیب کا جاننے والا تو صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی غیب کا جاننے والا نہیں ہے، تو انبیاء کرام غیب کیسے بتاتے تھے؟ بھئی انبیاء کرام بھی تو بہت ساری چیزیں بتاتے تھے نا، خبریں دیتے تھے نا. ہمارے نبی نے کتنے ساری غیب کی باتیں بتائیں، ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا. تو کیا نبی بھی غیب جانتے تھے؟ تو یہاں پر جواب یہ ہوگا کہ انبیاء کرام غیب کی صرف اتنی باتیں جانتے تھے جتنی اللہ انہیں بتاتے تھے. انبیاء کرام غیب کی صرف اتنی باتیں جانتے تھے جتنا اللہ تعالیٰ انہیں بتاتے تھے. دلیل سورہ آل عمران آیت نمبر 179 کہ جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ غیب کا کوئی جاننے والا نہیں پر اللہ جتنا چاہتا ہے اپنے رسولوں کو بتاتا ہے. کیونکہ خود اللہ کے نبی نے بھی اپنے لیے غیب کا انکار کیا کہ میں غیب نہیں جانتا. اب فرق کیا ہوا؟ فرق آپ سمجھ میں آ رہا ہو آپ کو انشاءاللہ، اور آپ دوسروں کو سمجھا بھی پائیں گے تبھی کہ فرق کیا ہے. اللہ کا جو غیب کا علم ہے وہ لامحدود ہے، سب کچھ وہ جانتا ہے،
پر انبیاء کرام کا جو غیب کا علم ہے وہ محدود ہے، جتنا اللہ بتاتا ہے اتنا پتا ہوتا ہے۔ یہ فرق آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے، ورنہ جب آپ کسی کو بولیں گے کہ غیب تو صرف اللہ جانتا، وہ آپ کو الجھا دے گا کہ ارے آپ بول رہے اللہ جانتا ہے، بتاؤ پھر اللہ کے نبی نے کیسے بتایا کہ قیامت کے دن یہ ہوگا، کیسے بتایا کہ آنے والے دنوں کے اندر ایسے حالات بنیں گے، کیسے بتایا قیامت کے قریب مسلمان کتنے پریشان ہوں گے، کیسے بتایا یہ سب؟ تو آپ اسے یہ جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا غیب جو ہے وہ لامحدود ہے، اور انبیاء کرام کا غیب جو ہے وہ محدود ہے۔ جتنا اللہ بتاتا تھا اتنا اللہ کے نبی بتاتے تھے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ کے نبی کبھی اپنے لیے غیب کا انکار نہ کرتے۔ کہ آپ نے قدم قدم پر یہ کہا کہ میں غیب نہیں جانتا ہوں، میں غیب نہیں جانتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اپنے لیے غیب کے علم کا انکار کیا۔ قرآن کی کچھ آیتیں آپ چاہیں تو لکھ لیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 188، سورہ اعراف آیت نمبر 188۔ اس کے بعد سورہ انعام آیت نمبر 50، سورہ انعام آیت نمبر 50۔ یہ دو آیتیں بھی لکھ لیں تو آپ کے لیے کافی رہے گی کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ٹوٹل غیب جاننے والے، تو پھر آپ نے انکار کیوں کیا؟ پھر کیوں ان آیتوں کے اندر آپ نے کہا کہ میں غیب نہیں جانتا؟ تو یہ بات آپ کی نظر میں بالکل کلیئر ہو جانا چاہیے کہ غیب کا جاننے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ اور انبیاء کرام کے غیب کے علم میں یہ فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غیب کا علم لامحدود ہے، اس کی کوئی لمیٹیشنز نہیں ہے، پر انبیاء کرام کے پاس جو غیب کا علم ہوتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ اور دلیل ہوتا تھا۔ جتنا اللہ بتاتا تھا اتنے پر انبیاء اکرام ایمان رکھتے تھے اور لوگوں کو اس غیب کا علم آگے پہنچا دیا کرتے تھے۔ یہ کچھ مشہور چیزیں تھی جس کا میں نے ذکر کر دیا، جس کے معاملے میں امت کے اندر شرک پایا جاتا ہے۔ اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک، شرک کی وجوہات کیا ہیں، شرک کے ریزنز کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، کیوں شرک ہوتا ہے، کیوں اتنا زیادہ شرک پھیلا ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ نیک لوگوں کی شان میں غلو کرنا، نیک لوگوں کی شان میں غلو کرنا، یعنی حد سے زیادہ تجاوز کرنا۔ نیک لوگوں کی شان میں غلو کرنا، غلو کہا جاتا ہے حد سے تجاوز کرنا، باؤنڈری کراس کرنا۔ کسی کو اللہ نے بتایا کچھ ہے، اب اس کو عزت دینے کے لیے اس کو اس سے آگے بڑھانا، اسے غلو کہا جاتا ہے۔ شرک کی ایک بہت بڑی وجہ جو اس امت کے اندر موجود ہے اور اس سے پہلی امتوں کے اندر بھی موجود تھی، وہ تھی نیک لوگوں کی شان میں غلو کرنا، نیک لوگوں کو ان کی شان سے زیادہ آگے بڑھانا، جس میں پہلے آپ دلیل لکھ لیں کہ اللہ کے نبی نے غلو سے منع کیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3029، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3029۔ یہ باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اس کو اللہ کے لیے بہت غور سے سمجھیے گا، اچھے سے سنیے گا، تاکہ باتیں آپ لوگوں تک پہنچا سکے، کیونکہ یہ دعوت و تبلیغ کی کلاس میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جس کو لے کر آج ہماری امت کے اندر سارے جھگڑے موجود ہیں۔ نیک لوگوں کی شان میں حد سے زیادہ غلو کرنا، اور اللہ کے نبی نے اس غلو سے روکا اور ارشاد فرمایا ایاکم والغلو فانما اہلک من کان قبلکم الغلو، کہ تم لوگ غلو، حد سے زیادہ تجاوز کرنے سے بچو کسی کی بھی شان میں، کیونکہ تم سے پہلے امتیں اسی غلو کی وجہ سے ہلاک اور برباد ہو گئیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3029 کہ تم غلو کرنے سے بچو کیونکہ تم سے پہلے امتیں غلو کی وجہ سے برباد کر دی گئیں۔ اور جو پوائنٹ میں نے آپ کو لکھایا، نیک لوگوں کی شان میں غلو کرنا، اس کی اور زیادہ کلیئر اگر دلیل چاہیے ہو تو یہ دوسری دلیل آپ لکھ لیجئے، صحیح بخاری حدیث نمبر 4920، صحیح بخاری حدیث نمبر 4920، جس میں بتایا گیا ہے کہ دنیا کے اندر شرک کی شروعات کیسے ہوئی۔ آپ جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام آئے، ان کے بعد کا دور چلا، تب تک شرک نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے اندر یا ان کے بعد کے دور کے اندر
شرک کا آغاز کیسے ہوا، رب العالمین نے اللہ کے نبی کی زبانی ان حدیث کے اندر بتایا، اس حدیث کے اندر بتایا کہ اللہ کے نبی نے بتایا، آپ کو میں نے پہلے ذکر بھی کیا ہے، حضرت نوح کے جب واقعے کو میں نے پڑھایا تو میں نے بتایا تھا کہ اس قوم کے اندر کچھ بت پائے جاتے تھے، ود، سعا، یغوث، یعوق، نصر، جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے کہ کچھ بت پائے جاتے تھے جس کی قوم عبادت کرتی تھی۔ تو ان کی عبادت کیسے شروع ہوئی اس کا ذکر صحیح بخاری حدیث نمبر 4920 کے اندر کیا گیا کہ کیا کیا ان لوگوں نے۔ یہ لوگ نیک لوگ تھے حضرت نوح کی قوم میں۔ کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں نا ہر قوم کے اندر، جیسے ہمارے ہاں بولتے ہیں پہنچے ہوئے، بزرگ، بڑے، یہ وہی لوگ تھے۔ اب ان کا کام کیا تھا، یہ بڑی دین کی خدمت کرتے، عبادتیں کرتے، اللہ کو راضی کرتے۔ اب جب ان بزرگوں کا انتقال ہوا تو شیطان آیا، شیطان نے آ کر کہا اپنے بزرگوں کو بھلا دو گے، اپنے بزرگوں کو یاد نہیں کرو گے، ایسا کرو ان کی تصویریں بنا لو، تصویریں بنا کر عبادت گاہ کے اندر رکھ دو، مجسمے بنا لو، اسٹیچو بنا لو اور عبادت گاہ کے اندر رکھ دو۔ فائدہ کیا ہوگا، ان کو اگر سامنے رکھو گے تمہیں انسپریشن ملے گا، ارے انہوں نے اتنا اچھا عمل کیا ہم بھی عمل کریں گے، انہوں نے اللہ کی اتنی عبادت کی ہم بھی کریں گے۔ ان کو دیکھ کر تمہارے اندر جذبہ پیدا ہو جائے گا اور تم اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرنے لگ جاؤ گے۔ بڑا اچھی بات ہے، بہت اچھا کام بتایا، بہت اچھا مقصد بتایا۔ شروعات شیطان جو ہے نا وہ ہمیشہ اچھے سے کرتا ہے، بول دیا، ان لوگوں نے عمل کر لیا، اسٹیچو بنا لیے، عبادت گاہوں میں رکھ دیے۔ اب جب یہ لوگ ختم ہو گئے، ان کی نسلیں آئیں تو شیطان نے آ کر کہا ارے یہ جو مجسمے رکھے ان کو نارمل سمجھ رہے ہو کیا، بہت پوچے ہوئے لوگ تھے یہ، اور تمہارے ابا پتہ ہے کیا کرتے تھے، کسی کو اولاد نہیں ہوتی تو ان کا وسیلہ لگا لیا کرتے تھے، کسی کے یہاں کاروبار نہیں چلتا ان کو ذریعہ بنا لیا کرتے تھے، بارش نہیں ہوتی ان کے ذریعے دعائیں مانگا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ دے دیتا تھا۔ مطلب تم بھی انہیں ذریعہ بناؤ، تم بھی انہیں ذریعہ بناؤ، تم بھی انہیں عبادت کے لیے استعمال کرو۔ تو سیکنڈ سٹیپ پر لوگوں نے ان کو ذریعہ بنانا شروع کر دیا۔ اب جب یہ ذریعے بنانے والے بھی ختم ہو گئے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، تو تھرڈ سٹیپ میں شیطان نے آ کر تیسرے نمبر پر کہا کہ تمہارے ابا تو ان کی عبادت کرتے تھے اور ان لوگوں نے ان کی عبادت بھی شروع کر دی۔ اس طریقے سے کسی بڑے بزرگ کی شان میں جب غلو کیا جاتا ہے نا تو ایسے ہی امتیں برباد ہوتی ہے۔ اور یہی چیز کہ آج اپنی امت میں نہیں دیکھتے، جتنے بڑے بزرگ، جتنے ہمارے اولیاء کرام، ہمارے بڑے بڑے لوگ گزرے، ان کی شان کے اندر غلو کیا گیا، اور کرتے 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 نسلوں نے کیا کیا، آج انہیں رب تک بنا ڈالا۔ ان کے آگے سجدے، ان کے آگے عبادتیں، ان کے آگے دعائیں، یہ نتیجہ ہے نیک لوگوں کی شان میں غلو کرنے سے۔ جب یہ عمل ہوتا ہے تو امتیں برباد ہو جاتی ہیں، جب یہ عمل ہوتا ہے تو امت کے اندر شرک پیدا ہو جاتا ہے۔ تو شرک کی ایک بنیادی اور سب سے بڑی وجہ ہے نیک لوگوں کی شان میں غلو کرنا۔ اب اس کی میں کچھ مثالیں آپ کو بتاتا ہوں، مثال کہ غلو کیسے ہوتا ہے نیک لوگوں کی شان میں۔ مثال نمبر 1، تعریف میں غلو کرنا، کسی کی تعریف میں غلو کرنا، یعنی جو وہ ہیں وہ نہ بتائیں، اس سے آگے کا بتائیں، ارے یہ تو فلاں نواز ہی دیتے ہیں، یہ تو دے ہی دیتے ہیں، جو مانگو مل ہی جاتا ہے، جو بولو عطا ہو جاتا ہے، وہاں تو صاف ہو جاتا ہے، کام ختم، وہاں کچھ بچتا ہی نہیں ہے، کوئی مراد ہی نہیں بچتی ہے۔ تعریف میں غلو جو ہمارے یہاں کے بدعتی کرتے ہیں کہ مخلوق کو خالق کا درجہ دے دیتے ہیں۔ میں کہنا تو نہیں چاہتا، پر کبھی آپ نے اگر یہ شعر سنا ہو جو اللہ کے نبی کی شان میں لوگ بولتے ہیں، یہی تعریف میں غلو ہے۔ کہتے ہیں کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے وہ اللہ کے نبی کو دے دی جائے۔ تعریف میں غلو کرنا، ان کی تعریف میں حد سے زیادہ تجاوز کرنا، یہ غلو کی سب سے بڑی مثال اور اس امت کے اندر شرک کے آنے کی سب سے بڑی مثال۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے ہمیشہ اس بات سے ڈرایا تھا کہ میری شان میں حد سے زیادہ تجاوز مت کرنا،
میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، مجھے یہی ماننا. اس تعریف کو آپ نے مثال لکھی ہے، تعریف میں غلو کرنا، اور اس کی مثال میں نے آپ کو دی کہ لوگوں نے اللہ کے نبی کی شان کو بڑھایا اور اللہ کے نبی نے اسے کیسے روکا. اس کی 2 دلیلیں آپ لکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی نے ہمیشہ تعریف میں غلو کرنے سے روکا. اللہ کے نبی نے تعریف میں غلو کرنے سے روکا. اس کی 2 دلیلیں لکھ لیجئے. پہلی دلیل صحیح بخاری حدیث 3445. صحیح بخاری حدیث 3445 کیا آپ نے ارشاد فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ. تم لوگ میری شان میں کبھی حد سے زیادہ تجاوز مت کرنا، جیسے نصارہ نے کیا کہ حضرت عیسیٰ نبی تھے انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا. تم میری شان میں ایسا غلو مت کرنا. تم مجھے ہمیشہ اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول بلانا، میری شان میں غلو مت کرنا، میری شان میں حد سے تجاوز مت کرنا، مجھے ہمیشہ اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول بلانا. دیکھیے ہمارے نبی کتنا ہم کو سمجھا رہے ہیں، نیک لوگوں کی شان میں ان کی تعریف میں غلو مت کرو. یہاں تک کہ خود اللہ کے نبی اپنی شان کے لیے بول رہے ہیں کہ میں اللہ کا جو بندہ ہوں نا وہ بہت اونچا مقام ہے میرا، اس میں حد سے زیادہ تجاوز مت کرنا، لمٹ کراس مت کرنا، منع کیا آپ نے. دوسری دلیل مسند احمد حدیث نمبر 3247. ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور آ کر آپ کے سامنے صرف ایک جملہ کہہ دیا ماشاء اللہ ہوا شئت، وہ ہوگا جو اللہ اور آپ چاہیں، یعنی اللہ اور آپ کا نام ایک ساتھ استعمال کر دیا. ہماری نظر میں تو بڑی چھوٹی بات ہے، ہمارے ہاں تو لوگ اس طرح کے جملے بولتے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت کرے مسلمانوں کی کہ کہا جاتا ہے جو اللہ اور اس کا رسول چاہے. سیم یہی جملہ حدیث دلیل، کسی مولوی کی بات مت سنی، مفتی عالم کی بات مت سنی، اللہ کے نبی کا فرمان تو سنیں گے نا. کہ ہم اگر یہ جملہ کہتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول چاہیں، یہ جملہ کہنا صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی نے اس سے روکا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا. مسند احمد حدیث نمبر 3247 کہ صحابی نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی وہ ہوگا جو آپ اور اللہ چاہیں. اللہ کے نبی نے جانتے ہیں کیا کہا ڈانٹتے ہوئے، جعلتنی للہ عدلا، کیا تو مجھے اللہ کے برابر کھڑا کر رہا ہے؟ کیا تو مجھے اللہ کے برابر کھڑا کر رہا ہے؟ جب بولے اتنا بول ماشاء اللہ وحدہ، صرف جو اللہ اکیلا اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، یعنی میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے. اللہ کے ساتھ میرا نام استعمال کر کے کیا تو مجھے اللہ کے برابر کھڑا کر رہا ہے؟ ایسا مت کر، تیرا ایسا کرنا غلط ہے، تیرا ایسا کرنا گناہ ہے، تجھے یہ راستہ شرک تک لے جائے گا. تو کسی کی تعریف میں حد سے زیادہ تجاوز مت کرو. نبی ہیں تو نبی کو نبی کا مقام دو. جیسے یہود اور نصارہ نے اللہ کا بیٹا بنا دیا ویسا مت کرو. انہیں مختار کل، عالم الغیب، نہ جانے کون کون سے لقبوں سے جو پکارا جاتا ہے وہ مت پکارو. اوپر میں دلیلوں سے بات کلیئر کر چکا ہوں. اولیاء کرام اللہ کے ولی ہیں، پیر ہیں، بزرگ ہیں، بڑے ہیں، عبادت گزار ہیں، عالم ہیں، بالکل ان کی عزت کیجئے، پر انہیں نبوت کا درجہ مت دے دیجئے، انہیں اللہ کا درجہ نعوذ باللہ مت دے دیجئے، اللہ کا شریک مت بنا دیجئے کہ سب دینے والے وہ، عطا کرنے والے وہ، نوازنے والے وہ، پریشانی دور کرنے والے وہ. ایسا عقیدہ مت رکھیے، ورنہ یہ عقیدہ آپ کو برباد کر دے گا، دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب. پوائنٹ نمبر 2، شرک کی وجوہات کے اندر نیک لوگوں کی تصویریں بنانا. نیک لوگوں کی تصویریں بنانا، مجسمے بنانا، یہ بھی شرک کی ایک بڑی وجہ ہے. تصویر بنا دی جائے، اسٹیچو بنا دیا جائے، مجسمہ بنا دیا جائے، اس سے بھی بہت زیادہ شرک پھیلتا ہے. آپ جانتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 427، صحیح بخاری حدیث نمبر 427، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ گئیں. حبشہ کے اندر نصارہ کا ایک کنیسہ یعنی عبادت گاہ دیکھی.
تو وہاں کیا دیکھا کہ انہوں نے اپنے بڑوں کے، اپنے اولیاء کے، اپنے انبیاء کے مجسمے اور تصویریں بنا رکھی تھی، ساری تصویریں بنا کر عبادت گاہوں کے اندر لگا رکھی تھی۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کبھی کرسچن لوگوں کی عبادت گاہوں کے اندر تو حضرت عیسیٰ کی تصویر بنی ہوئی ملے گی، حضرت مریم کی تصویر بنی ہوئی ملے گی، مجسمے ملتے ہیں۔ تو ان دونوں نے جب یہ دیکھا تو بڑا تعجب ہوا، اللہ کے نبی کو آ کر بتایا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان اولئک اذا کان فیہم الرجل الصالح، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں کوئی نیک آدمی ہوتا اور وہ مر جاتا تو یہ لوگ اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے، اس کی تصویریں بنا لیا کرتے تھے۔ اور سنو، قیامت کے دن اگر اللہ کی نظر میں سب سے بری کوئی مخلوق ہوگی تو یہی وہ لوگ جو قبروں کو سجدہ گاہ اور اپنے نیک لوگوں کی تصویریں بناتے ہیں، یہ سب سے برے لوگ ہوں گے، یہ سب سے شریر لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پر ان کا عذاب آئے گا کہ یہ لوگ اپنے انبیاء، اپنے نیک لوگ، اپنے بڑے، اپنے عبادت گزار، اپنے اولیاء کی تصویریں بناتے تھے، ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے۔ یہ لوگ سب سے بری مخلوق ہیں اور ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ سوچئے ذرا، عبادت کے کتنے راستے اس امت نے بنا لیے، کہاں کہاں عبادتیں کی جا رہی ہیں، کہاں کہاں شرک کیا جا رہا ہے، شرک کے کتنے راستوں کو کھول دیا گیا ہے، اور وہ راستے جن سے کلیئر اللہ کے نبی نے منع کیا، اللہ کے نبی نے روکا۔ آپ ہمیں روک رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، اور اگر آپ حدیثوں کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہر وہ چیز جس سے روکا تھا سیم ٹو سیم کر کے امت دکھا رہی ہے، روکا اور اس کا اپوزٹ ہم لوگ کر کے دکھا رہے ہیں۔ سوچئے کیسا اللہ کا عذاب اس امت پر نازل ہوگا۔ تو آج کے اس درس کے اندر میں نے آپ کو مختصراً کچھ چیزیں جو بتائی کہ مختار کل کون؟ اللہ رب العالمین۔ مشکل کشا کون؟ اللہ رب العالمین۔ بندوں کی خبر رکھنے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ عالم الغیب کون؟ اللہ رب العالمین۔ پھر میں نے بتایا شرک کی وجوہات، پہلی چیز بتائی نیک لوگوں کی شان میں غلو کرنا، اس کی دلیل اور مثال بتائی۔ نمبر 2 تصویریں بنانا، اس کی مثال اور اس کی دلیل میں نے آپ کو بتائی۔ ان باتوں پر میں اپنے آج کے درس کو ختم کروں گا۔ کل انشاءاللہ اسی طرح اسباب الشرک، شرک کے ریزنز کیا ہوتے ہیں، یہ کنٹینیو چلے گا، جس کے اندر تبرک آئے گا، وسیلے آئیں گے، اللہ کی عظمت کو نہ پہچاننا آئے گا، اور کچھ چیزیں آپ کے سامنے انشاءاللہ میں ذکر کروں گا۔ اللہ رب العالمین مجھے کہہ کر اور آپ تمام کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔